اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، نبی کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ آنا یاد آتا ہے۔ جب اس دور میں، اس عہد میں، اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، آج کا یہ درس قرآن بسلسلہ یکم محرم الحرام نسبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ویسے اس کی نسبت ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کا پہلا دن ہے یکم محرم الحرام، اور اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ اس کا پہلا دن ایک عظیم الشان بہت بڑی ہستی، یوں کہیے کہ اس نے اپنا خون دے کر مسلمانوں کے سال کو شروع کیا ہے، اور یہ پیغام ہے کہ مسلمان دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے اور دینا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ اور دوسری اس کی نسبت آل نبی اولاد علی، ہمارے امام، ہمارے فخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان، ان کے ساتھ نسبت ہے کہ اس مہینے کی یکم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خون بہا کے اسلام کی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، تو 10 تاریخ کو حضرت حسین کا کنبہ خون بہا کر، اپنا قیمتی خون دے کر اس اسلامی تاریخ کو، اس کے اوراق کو، اس کے ادوار کو اپنی قیمتی اور خوشبودار خون سے رنگین کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی دین مٹانے والے دین مٹانے کی بات کریں تو یا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا خون بہا دینا ہے، یا حضرت حسین اور ان کے کنبے کی طرح خون بہا دینا ہے۔ بہرحال ایک تو ساتھ ساتھ ذرا آگاہی بھی ہو جائے کہ یہ اسلامی کوئی بھی سال ہو، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ زیادہ تو یہ ہے کہ جب جنوری کی شروع ہوتا ہے تو اس وقت میسج چل رہا ہوتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، اور اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مبارک دینا کوئی دینی مذہبی عمل نہیں ہے۔ اور کسی نے تو آج کیا خوب لکھا، میں پڑھ رہا تھا کہ جس اسلامی سال کا پہلا دن خون سے، اور اس مقدس خون حضرت عمر کے خون سے رنگین ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ سال کا پہلا دن آپ کو مبارک۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے کنبے والوں اور رشتہ داروں، آؤ میں تمہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ پتھر مارتے ہیں، ستاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی بنے، اور وہ ساتھ اسلام کا سب سے پہلا ساتھ ہے، اور وہ ایسا ساتھ ہے جو کبھی جدائی والا نہیں ہے، بلکہ تا حشر، تا قیامت، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا وہ ساتھ ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ وہ نظر آ رہا ہے کہ جو حضرت صدیق نے ساتھ دیا تھا وہ کیسا ساتھ ہے،
وہ صرف زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آج روزہ رسول میں بھی حضرت صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یا یوں کہہ دیں کہ حضور کی چوکیداری کے لیے حضرت صدیق سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو حضور پھر ساتھ لیے چلتے ہیں، اور بیت اللہ میں بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ بھی ساتھ ہیں، پوری زندگی ساتھ ہیں، جیسے نشیب و فراز ہیں وہ ساتھ ہیں، اور آج مرنے کے بعد بھی حضور کی چوکیداری کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ حضور انسان ہیں، افضل البشر ہیں، تو بشر جو ہے، انسان جو ہے، اس کی ایک وسعت اور طاقت ہوتی ہے، آخر وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کر کر کے جب تنگ آئے یا دین کی مدد کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امت ایسا دیکھتی ہے، اور وہ مکے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا ایک عجیب انداز کی دعا تھی۔ پہلے بھی دعا مانگا کرتے تھے، لیکن وہ دعا اور تھی، اور یہ دعا کچھ مختلف انداز کی دعا تھی کہ پہلے حضور رحمت مانگتے تھے، برکت مانگتے تھے، آج اللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی عظیم ہستی جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد، میں نے اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی وجہ کائنات ہیں، کائنات کا سبب ہے، اتنی عظیم ہستی اور اتنے بڑے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک فرد کو مانگتے ہیں، ایک شخص کو مانگتے ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کون ہے شخص؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انوکھی دعا، وہ منفرد دعا یہ ہے کہ اے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تم اسلام کو طاقت دے، اسلام کی نصرت فرما۔ تو اللہ رب العزت حضرت عمر کے حق میں قبول فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج حضرات نے اپنے ذوق میں لکھا ہے کہ ایک دعا حضرت خلیل نے مانگی تھی، اور حضرت خلیل نے بھی ایک فرد کو مانگا تھا، اور ایک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک فرد کو مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت خلیل کی دعا کئی سو سال بعد قبول ہوتی ہے، اور حضرت خلیل مانگتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ان کو بھی ثمر عطا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہے کہ حضور شام کو مانگتے ہیں، صبح سویرے صبح کا اجالا بن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، آج ہم صحابہ کے بارے میں وہ نظریہ یا صحابہ کی ناموس کے بارے میں اپنے وہ جذبات نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ چن کے بناتے ہیں، انبیاء پوری مخلوقات میں سے چنے جاتے ہیں، چن کے بنایا جاتا ہے، اور وہ معصوم ہیں۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح اللہ جو ہر نبی کے ساتھی بناتا ہے وہ بھی اللہ چن کے بناتا ہے، اور اللہ پہلے ٹٹول کے، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ چن چن کے اپنے نبی کو ساتھی دیتے ہیں، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کو جو ساتھی ملے وہ چن کے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے انبیاء پہ بڑی ہے، اسی طرح نبیوں کے جتنے بھی ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان میں سب سے اوپر شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ انبیاء کی جو ہستیاں اور ذاتیں ہیں وہ معصوم ہیں، صحابہ کی ذاتیں معصوم نہیں ہیں۔
ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ مغفور ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، وہ چیز ہی نہیں ہوتی جو گناہ کی طرف مائل کرے۔ اور مغفور کا مطلب یہ ہوتا ہے، مغفور کا معنی اور مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ خطا اور غلطی کا مادہ تو ان کے اندر ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں ان کی زندگی میں قرآن جیسی مقدس اور بڑی کتاب میں اعلان فرما دیا کہ جو تم سے اگر بھولے میں گناہ ہوئے تو تمہاری نیکیاں اتنی ہیں کہ میں اللہ نے تمہیں زندگی میں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ نے یہ سارے رزلٹ صحابہ کے لیے سنائے، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، اور بالآخر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے فرما دیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اے دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہو اور تم پرکھنا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو بناؤ، میں تمہارا ایمان قبول کر لوں گا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت اور وقت بھی نہیں ہے کہ نماز صحابہ جیسی ہوگی تو اللہ قبول کریں گے، یہ ساری دین کی جو باتیں ہیں وہ صحابہ جیسی ہوں گی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا تب قبول ہوگی۔ تو جیسے انبیاء کی اور انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرا دینا عین دین ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا بھی عین دین ہے۔ اور جس طرح صحابہ کے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے نفرت کرنا عین دین ہے، اسی طرح صحابہ کے گستاخ سے بھی نفرت کرنا عین دین ہے۔ اور جس طرح حضور کے گستاخ اور مخالف گروہ کو چھوڑ دینا دین کو مٹانے میں معاونت کرنے کے مترادف ہے، اسی طرح صحابہ کے مخالف گروہ کو یوں چھوڑ دینا یہ بھی دین کو مٹانے کے مترادف ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ اس میں ہم معاونت کر رہے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سارے صحابہ کی شان بہت بڑی شان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آخری بات تو قرآن پہ ختم ہوتی ہے۔ جس جماعت اور جس گروہ اور جن شخصیات کی تعریف قرآن کر دے، پھر کوئی اور کرے یا نہ کرے، کسی کی وہ تعریف یا وہ شخصیات محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کی تعریف قرآن میں فرما دی تو بس اب دنیا میں جو کچھ کوئی کہے، کوئی لکھے، کوئی بولے، اس کی پرواہ نہیں۔ اب یوں ہے جیسے عام مثال ہر کوئی دیتا ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اب صحابہ کی شخصیات یوں ہیں جیسے آسمان پہ ستارے ہیں، اگر کوئی ستاروں کو تھوکے تو وہ تھوک ان کے منہ پہ آئے گی، ستاروں پہ نہیں پہنچتی۔ اللہ نے قرآن جیسے بلند آسمان پہ صحابہ کو بیان فرما کے یوں مثال قائم کر دی جیسے ستارے ہیں آسمان کے، کہ اگر دنیا جہان میں قیامت تک آنے والے کوئی آدمی، کوئی گروہ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے، وہ گالی، وہ لعنت ان کی جھولی میں آ سکتی ہے، ان کے منہ میں آ سکتی ہے، صحابہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان میں سے، ان صحابہ میں سے جو حضرت عمر فاروق کی انفرادیت ہے جس میں بات کر رہا تھا، جو ان کا ایک الگ اعزاز ہے، ہر صحابی کا ایک اعزاز ہے، حضرت عمر کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا اعزاز ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ سارے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بنے ہیں، حضور کے شاگرد بنے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، حضرت عمر مراد رسول ہیں، یعنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات سے، اور سب سے بڑے گھر میں بیٹھ کر اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر جس ہستی کو مانگ رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اعزازات ہیں، پھر یہ سب سے بڑا انفرادیت والا اعزاز ہے کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، حضرت عمر مراد رسول ہیں، یعنی مراد وہ ہوتی ہے جس کو مانگا جاتا ہے۔ اور یہ تمام حدیث میں بغیر اختلاف کے یہ ہر کوئی اس کو ماننے کو تیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں حضرت عمر کو مانگا ہے۔
اور پھر جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، لو کان عبادی نبی لکان عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں، ہم ہر روز سنتے ہیں، اور ختم نبوت پہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ دلیل ختم نبوت کی بھی ہے، لیکن یہ حضرت عمر کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن کچھ خصوصیات حضرت عمر میں ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کا دروازہ بند کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خصوصیات، وہ چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ نبوت میں ہونی چاہیے، نبی میں ہونے چاہیے، وہ میں ایک ہستی میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ سلسلہ چلتا، تو وہ میں محمد کہتا ہوں حضرت عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اتنی بلند ہستی ہیں، یہ اعزازات ہیں، اور ان کے باوجود وہ مشہور حدیث حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسمان پہ ستارے ہیں، جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی ہیں، یہ بھی شان ہے۔ اس ساری شانوں کے باوجود عاجز کتنے ہیں، اور اللہ نے اعزاز کیا دیا ہے؟ اعزاز یہ دیا کہ اللہ نے آگ پہ بھی حکومت عطا کر دی، پانی پہ بھی حکومت عطا کر دی، یعنی ہوا پہ بھی حکومت عطا کر دی، عناصر اربع پہ اللہ نے حضرت عمر کو حکومت عطا کر دی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پانی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، پانی چل پڑتا ہے، آگ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، آگ رک جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین پہ درہ مار کے کہتے ہیں کہ میں تجھ پہ عدل نہیں کر رہا، زمین رک جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا کو رکا دیتے ہیں، ہوا رکا لے کے چلی جاتی ہے، پیغام لے کے جاتی ہے۔ یعنی عناصر اربع پہ اللہ نے حضرت عمر کو عدل کی وجہ سے حکومت عطا فرمائی۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے عدل فاروقی، یعنی حضرت عمر نے عدل کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، اور اس جیسا عدل آج دنیا کے فلاسفر چیک کر چکے ہیں اور تبدیلیاں کر چکے ہیں، لیکن پھر اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ سب سے عدل، معیاری عدل اور سب سے بہترین عدل کا نمونہ وہ ہے جو حضرت عمر نے آج سے 1450 سال پہلے مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر بات کی جائے تو ایسی شخصیت ہے کہ اگر ساری رات ان کی شان میں باتیں کی جائیں یہ کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکومت ملنے کے بعد گلیوں میں گھومتے ہیں، اور یہ ہمارے جو آج بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے یہ جو محکمے بنائے گئے ہیں، ان کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پولیس کا محکمہ ہے، یہ ڈاکخانہ ہے، اور کئی قسم کے جو محکمے ہیں جو قوم کی بہتری کے لیے اور مدد کے لیے بنائے گئے، ان کے بانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور اعزاز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے مطابق، رائے کے مطابق، یوں اگر کہیں تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگا کہ رائے پر، بلکہ رائے کے مطابق کہہ دیں کہ قرآن کی کئی آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق اتری ہیں، جس میں سے نمایاں آیت پردے کی ہے۔ یہ آپ نے کئی دفعہ اپنے علماء کرام سے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ کو باہر دیکھا، اور ادھر دیکھا کہ مشرکین مکہ طنز کر رہے ہیں، تو اس وقت دل میں سوچا کہ آج جا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا، یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو گھر پابند کیجئے اور گھر ہی بندوبست کیجئے قضاء حاجت اور سارے کاموں کا، باہر نہ نکلیں، کیونکہ میں عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ کوئی طنز کرے۔ اور یہ تاریخ میں ملتا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا، عمر تیری رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ کو تیری رائے گویا اتنی پسند آئی ہے کہ میرے تک پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو پردے کی آیت دے کر اتار دی ہے۔
اور اس دن سے یہ پردے کا حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ۔ ان اعزازات اور اتنی بلند شخصیت کے باوجود عاجز کتنے ہیں، عاجز کتنے ہیں، چلتے ہیں اور تن کا اٹھا کے کہتے ہیں کاش عمر یہ تن کا ہوتا، قیامت والے دن عمر سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور اتنے اعزازات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس احادیث کے باوجود، اتنا بڑا اعزاز سرٹیفکیٹ کے باوجود بھی ایک صحابی جو حضور کے رازدان ہیں ان کے پاس تنہائی میں گئے اور کہا بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام دیے ہیں، کہیں عمر کا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ یہ عز ہے، یہ انکساری ہے۔ اور ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، اچھا لباس، فراوانی کا وقت تھا، اچھا لباس پہنا، خطبہ دیا، خطبے کے فوراً بعد پانی کی مشک اٹھائی کندھے پہ اور ایک بڑھیا کے گھر جا کے ڈال دیا پانی۔ کسی نے کہا حضرت عمر یہ کیا ہوا اچانک آپ کو، یہ کیوں آپ نے کیا؟ کہا خطبہ دیتے ہوئے یہ کپڑے اچھے پہن کے تھوڑا سا میرے دل میں تکبر آیا تھا، میں نے کہا یہ کہیں پکا نہ ہو جائے جو میں خطبے کے فوراً بعد میں نے یہ مشق اٹھائی، کپڑے اپنے گیلے کر لیے، مٹی سے بھر لیے تاکہ تکبر کا جو شبہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا جو محبت اور پیار ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمیں جو آج یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایسی باتیں جو ہر جگہ سے آپ کو مل سکتی ہیں اور آپ نے کئی دفعہ یہ سنی ہوگی، اور اس جیسے بڑے بڑے اعزازات اور بڑے بڑے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں۔ اور حضرت عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنی اس پہ بات کی جائے وہ مٹھاس ہی گھولتی ہے اور بندہ بات کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو مقصد کی بات یہ ہے کہ آج اتنی بلند پایا شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزر جاتا ہے۔ ہم جو حضرت عمر کے ماننے والے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم گزار دیتے ہیں، اور دشمن جو حضرت عمر کا دشمن ہے اس نے مٹانے میں اتنی کوشش کی ہے کہ آج ہمیں اس نے اور اس کی محنت نے حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام کے ایام بھلا کے رکھ دی ہیں، اور ہم ایسے بھولے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے، حضرت عمر کب پیدا ہوئے اور کب شہید ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ کیا ہے، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کیا ہے، حضرت ام عائشہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے۔ اور ایسا گروہ اٹھا جس نے تاریخ کے چند اوراق اور چند الفاظ کو لے کر اور ایک شخصیت کو لے کر، جو شخصیت ہماری ہے، اور ہمیں صحابہ سے یہ درس ملا ہے کہ یہ محبت اور پیار صحابہ اور اہل بیت کا اس قدر ہے کہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر کا جب دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور بچے باہر کھیل رہے ہیں، حضرت عمر کا بیٹا بھی ہے، حضرت علی کا بیٹا بھی ہے، تو حضرت علی کے بیٹے نے کہہ دیا، حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے نے کھیلتے ہوئے کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور منبر کے پاس گیا اور کہا ابا جان آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں ایک بچہ کہہ رہا ہے جو بیٹا حضرت علی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا بیٹا جاؤ یہ بات حضرت علی کے بیٹے سے لکھوا کے لاؤ۔ لکھوا کے لائی گئی، اعزاز کے طور پہ سامنے کیا اور کہا یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، اگر میرا کوئی اور عمل بخشش نہ کروا سکا تو یہ جو اہل بیت کی غلامی ہے یہ ضرور عمر کی بخشش کروا دے۔ یہ محبت اور پیار ہمیں صحابہ سے ملا ہے، اور ہمارے صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری آنکھ کا سرمہ ہے۔ ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ایک شخصیت کا نام نہاد مذہب بنا کے اور خواہ مخواہ نام استعمال کر کے اتنا، اور تاریخ اور وہ تاریخ جو صحابہ اور اہل بیت کے
اور واقعہ کربلا کے کئی 100 سال بعد لکھنی شروع ہوئی ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس کے چند الفاظ اور چند سطرے لے کر، چند کاغذ اٹھا کر ہماری قوم کو بھی رلا رہے ہیں۔ آج ہمارے سادے سنی بھی اس پہ رو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ شہادت نقصان ضرور ہے، یہ لہو کا بہ جاننا نقصان ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، یہ حدیث ہے، اس میں جو درس دیا ہے وہ درس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد کا دل کرتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو یہ درس دیا ہے کہ شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مصیبت نہیں ہے بلکہ سعادت ہے۔ اس پہ ہم پیٹا نہیں کرتے، اس کو پھول اور سعادت سمجھ کے ہم گلے سے لگاتے ہیں، اور یہی ایمان ہونا چاہیے، اور شہادت کا شوق ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں جن کو ساری سعادتیں ملی ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں شہادت کا یعنی اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہید کر اللہ کے راستے میں۔ تو یہ شہادت پہ ہم ماتم کرنے والے نہیں ہیں، شہادت پہ ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، اللہ کا انعام سمجھتے ہیں۔ لیکن آج میرے سادے لوگ مسلمان بھائی، سنی مسلمان بھائی، وہ بھی ایسے اس میں گر چکے ہیں کہ آج ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، اور میں کر دیتا ہوں کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی۔ بات یاد رکھو، جن کے بیٹوں کا محرم میں دن منایا جاتا ہے حضرت حسین کا، ان کے ماں باپ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں ہوا تھا۔ جا کے دیکھ لینا، حدیث میں بھی ملے گا اور تاریخ میں بھی ملے گا کہ ان کا جن کا آج ہم دن منانے کی خاطر محرم میں ساری چیزیں ناجائز سمجھتے ہیں، ان کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چھوڑ کر وہ تاریخ کے چند جو قوال ہیں، جو چند جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خوبصورت مذہب، خوبصورت دین، خوبصورت عمل ہم نے ایسا بھلا کے رکھ دیا کہ ہمیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا، حضرت حسین کا نظریہ کیا تھا، حضرت علی کا نظریہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا نظریہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا تھا۔ تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا اور دعائیں کرنا ان لوگوں کے لیے۔ اگر 80 کی دہائی میں جو انقلاب آیا، 70 اور 80 کی دہائی میں ایران سے، اگر اس کے سامنے علماء اپنے آپ کو پیش نہ کرتے تو آج جو کچھ بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ملک پاکستان میں نظر آتی، اور ملک پاکستان رافضیت کی لپیٹ میں یوں آ جاتا جیسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ملک کس کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے۔ الحمدللہ آج بھی شکر ادا کریں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ ایک دن ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ اگر میں شخصیت کا نام لینے لگا ہوں کہ اگر مولانا حق نواز شہید اس وقت موقع کی مناسبت سے یہ آواز نہ اٹھاتے تو ایرانی انقلاب کے بعد یہ لٹریچر صحابہ کی گستاخی والا لٹریچر، اور اللہ معاف کرے گستاخی بھی یوں نہیں، حضرت عمر کے بارے میں گالیاں لکھی گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں گالیاں لکھی گئی، اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں گالیاں لکھی گئی، اور میں ہوا میں بات نہیں کر رہا اور نہ کرتا ہوں۔ آج بھی ایرانی جو لٹریچر پاکستان میں موجود ہے اس میں آپ کو ملے گا، آپ آنکھیں تو کھولیں، جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، آپ اس گروہ کو سمجھے تو صحیح، آج بھی آپ کو صحابہ کو ننگی اور سرعام گالی لکھی ہوئی ملے گی۔ اگر اس وقت مولانا حق نواز اور ان کے جانثار بند باندھ کے کھڑے نہ ہوتے، اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر ان کے نام لیوا ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ لوگ اپنی شہادتیں، کئی ہزار شہادتیں اور بچوں کا خون دے کر، 4 بھائیوں کا اکٹھا خون دے کر اگر آج کھڑے نہ ہوتے تو آج حضرت عمر کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، آج حضرت بکر صدیق کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ شاید یوں ہوتا کہ ایک ہی سائٹ پہ کام چلتا، دین مٹ جاتا، کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے میں آخری گزارش یہ کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور اپنے آس پاس پہچانیں کون ہیں لوگ جو آپ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، کون ہیں لوگ جو آپ کے دلوں میں سے صحابہ کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، کون ہیں لوگ جو آپ کا
آپ کے دلوں سے اصل دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نکالنا چاہتے ہیں تو اس پہ توجہ کیجیے گا۔ آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں، جا اپنے پاس رکھ جو نظریہ تمہارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے۔